علیکم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے 7واں دن ہوا اور دادا پوٹے کو لے کے ہوئے کعبے کی طرف جا رہے تھے تو مکے والوں کی سب کی نظر لگنے لگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک پہ، اور دیکھ کے ہر ایک شخص کی زبان پہ ایک ہی الفاظ ہے، کیا بچہ ہے، کیا خوبصورتی ہے، کیا نور ہے، تعریف پہ تعریف ہو رہی ہے، پورے مکے میں باتیں پھیل گئی۔ دادا کعبے کے پاس پہنچتے ہیں اور نام محمد رکھ دیتے ہیں، بے انتہا تعریف کے قابل، تعریف کے لائق۔ یہ ایسا نام محمد نام رکھے کہ جس کی تعریف شروع بھی نہیں ہو سکتی، ختم ہونے کی بہت دور کی بات ہے، لیکن مکے والوں نے جب دیکھا اور اتنی تعریف کی ہے جس کی تعریف ختم بھی نہیں ہو رہی تھی، تو دادا نے نام محمد رکھ دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے بڑے ہوئے تو اس وقت پہ مکے کے اندر بیماریاں پھیلتی تھی، بیماریاں ہوتی تھی، اور پلیگز، وائرسز، ایسی چیزیں ہوتی تھی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور معمول بھی تھا، اور عربوں میں معمول بھی تھا کہ دودھ پلانے کے لیے عورتیں آتی، تو اس وقت پہ ساری عورتیں جو آئیں بچوں کو لینے، تو دائی حلیمہ تو بہت پیچھے تھی، کیونکہ ان کا جو اونٹنی تھی وہ کمزور تھی، کیونکہ وہ بہت غریب تھے۔ تو ساری عورتیں آئیں اور جلدی سارے بادشاہ کے بچے، بڑے بڑے بادشاہ چودھریوں کے بچے لے کے چلے گئے، اور وہاں پہ تیاری کر رہے ہیں واپسی کی۔ تو جب دائی حلیمہ وہاں پہنچی تو کوئی بچہ باقی نہ تھا، تو ان کے شوہر نے فرمایا چلو ہمارا کوئی کام نہیں ہوا، ہم واپس چلے جاتے۔ دائی حلیمہ فرماتی ہیں ایک بچہ ہے، ہم اسے لے کے جاتے ہیں، خالی ہاتھ تو نہیں جا سکتے، جو ملا وہ ملا۔ بات یہ تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے، تو خیال میں یہ آتا کہ باپ ہو تو کچھ دے گا ہمیں، ان کا تو باپ بھی نہیں، تو ہمیں ملے گا کیا؟ تو انہوں نے بسم اللہ بول کے بچے کو لے لیے کہ چلو کوئی بات نہیں، لے لیتے۔ تو انہوں نے جب بچہ لیے، گود میں لیے، تو دائی حلیمہ کی جو کمزوری تھی، she started feeling better، ان کو بیٹر لگنے لگا۔ انہوں نے جب اونٹنی پہ لے کے بیٹھے تو وہ پیچھے بچوں کو ٹائی کرتے ہیں، ایسے ٹائی کیے اور پیچھے رکھ دیے اونٹنی پہ۔ اونٹنی کھڑی نہیں ہوئی، شوہر سوچ میں پڑ گیا، بیوی بھی سوچ میں، دائی حلیمہ بھی سوچ میں پڑ گئی، تبھی یہ کیا معاملہ ہوا کہ یہ بچے کو ہم نے بٹھایا ہے اور یہ اونٹنی کھڑی نہیں ہو رہی ہے۔ تو پھر دائی حلیمہ نے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں لے لیا، اور شوہر آگے تھے، تو بھی اونٹنی کھڑی نہیں ہوئی۔ پھر کیا معاملہ ہوا کہ دونوں نے سوچے کہ اب کیا کریں گے، تو شوہر نے کہا حلیمہ تو آگے آ جا، میں پیچھے چلا جاتا ہوں، میں دیکھتا ہوں کیا معاملہ ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دائی حلیمہ کی گود میں تھے، تو اس حساب سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پہ آگے آ چکے ہیں، تو آگے اونٹنی کھڑی بھی ہوئی اور ایسی بھاگی کہ ساری اونٹنیوں کو پیچھے چھوڑ دی۔ دوسرے جو بھی نکل چکے تھے سب نے پوچھا حلیمہ کیا تم نے سواری بدل دی ہے؟ حلیمہ کہتی ہے سواری نہیں، میں نے سوار ہی بدل دیا۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آگے بٹھائے تو اونٹنی کھڑی بھی ہوئی اور بھاگی بھی۔ اس سے ہمیں بہت بڑی سیکھ ملتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم جب ان کی سنتوں کو، ان کے طریقوں کو ہماری زندگی میں آگے رکھیں گے تو ہماری دین اور دنیا اور آخرت سب کچھ بن جائے گا، اور بھاگنے لگے گی اپنی زندگی ترقی کی طرف، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ تو یہ ہمیں سکھایا گیا کہ ایک جانور سمجھتا ہے کہ یہ
ان کا مقام یہ ہے کہ وہ آگے ہو کسی کے پیچھے نہیں. تو ہمیں بھی یہ اونٹنی سکھاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی زندگی کو، ان کے طریقوں کو، ان کی سنت کو آگے رکھو تو دیکھو تمہاری بھی کیا ترقی ہوتی ہے. ایک جانور ہمیں سکھا کے چلا گیا. اور وفاداری کی بات آئے اور جانور کی بات چل رہی ہے کہ وہ وفاداری میں کیا بولوں اور کیسے اظہار کروں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی 12 ربیع الاول کو، جب ان کی وفات ہوئی تو وہ اونٹنی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری اونٹنی، کوئی الفاظ نہیں کیا بولوں کہ ان کی پیاری اونٹنی، جب اس کو پتہ چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں نہیں رہے، دنیا میں نہیں رہے، وہ نہ کھاتی نہ پیتی، بیٹھی رہتی اور روتی رہتی. You could literally see the camel crying. وہ وہاں بیٹھی رہتی. ابو بکر کوشش کرتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کوشش کرتے، بلال رضی اللہ عنہ کوشش کرتے کہ کھا لے کچھ کھا لے. نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی کے غم میں آنسو بہاتے بہاتے بھوکی پیاسی اپنی جان دے دی. اس کو بولتے ہیں محبت کی انتہا. It's beyond our imagination کہ ہم انسان ہو کے یہ نہیں سوچ سکتے تھے یہ جانور میں ایسی کیا محبت تھی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور سواری تھی، یاد نہیں ہے، ایک اور سواری تھی جو مکے کی گلیوں میں، مدینے کی گلیوں میں، جب وہ جانور کو پتا چلا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے، وہ دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اللہ کے رسول کو اتنا یاد کرتی تو اس کا سر جا کے مارتی ابو بکر کے دروازے پہ، دوسری بار جاتی تو عمر کے دروازے پہ سر مارتی، اب بلال رضی اللہ عنہ کے پاس جاتی، سب کے گھر تک جاتی اور روتی رہتی، مدینے کی گلیوں میں بھاگتی رہتی، یہ خیال سے کہ اللہ کے رسول ابو بکر کے گھر پہ نہ ہو، اللہ کے رسول عمر کے گھر پہ نہ ہو، اللہ کے رسول مدینے کی گلیوں میں نہ ہو. ڈھونڈتی تھی اللہ کے رسول کو. آخر میں وہ تھک جاتی ہے، کنویں کے پاس جاتی ہے اور کنویں کے اندر کود جاتی ہے اور اپنی جان دے دیتی ہے، کیونکہ وہ برداشت نہ کر سکی کہ میں اللہ کے رسول کو دیکھے بغیر جیوں گی کیسے. وفا اس کو کہتے ہیں، وفا اس کو کہتے ہیں. ہم کبھی نہیں سمجھ سکتے یہ وفا کو، لیکن جانوروں نے ہمیں سکھائی وفاداری کیا، لیکن ہم جانوروں سے بھی نہ سیکھ پائے. اتنا بڑا مہینہ شروع ہو رہا ہے، بہت قریب ہے. اللہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے، توفیق عطا فرمائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں عطا فرمائے، بے انتہا محبت عطا فرمائے کہ آقا کے ہر ایک زبان کے الفاظ کو ہم دل پہ لے اور اس پہ عمل کرے، ان کی ہر ایک سنت سے محبت کرے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسی محبت کرے کہ اگر ہماری اولاد بھی اس کے بیچ میں آئے تو ہم اولاد کو بھی ٹھکرا کے اللہ کے رسول کے نام کو ہم اپنا لے. جیسے میرے رسول نے فرمائے کہ جب صحابہ نے بولے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے میں رو کے دعائیں مانگ رہے تھے، اے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے، اے اللہ مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے. صحابہ نے دیکھا اللہ کے رسول کون تمہارا بھائی، کس کی بات کر رہے ہیں؟ اگر بھائی کی بات ہے ہم آپ کے بھائی ہیں نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نہیں، آپ میرے صحابہ ہو، آپ میرے صحابہ ہو. آپ نے قرآن کو اترتے ہوئے دیکھا، جبریل کو آتے ہوئے دیکھا، آپ نے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے ہوئے دیکھے، آپ نے سب کچھ دیکھا اور پھر ایمان لائے. میں تو میرے وہ بھائیوں کو ملنا چاہتا ہوں جو مجھے بنا دیکھے، قرآن کو بھی اترتے نہیں دیکھا، چاند کے 2 ٹکڑے بھی نہیں دیکھے، کچھ بھی نہیں دیکھا، مجھے بھی نہیں دیکھا،
لیکن مجھ سے اتنی محبت کریں گے کہ اگر ان کو کہا جائے کہ میری ایک جھلک کے لیے اپنی جان، مال اور اولاد کو بھی قربان کر دے تو وہ ایک پل نہیں سوچیں گے۔ وہ کون تھا جس کے انتظار میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے؟ ہمارے آپ کے انتظار میں ہم نے قرآن کو اترتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے چاند کے 2 ٹکڑے نہیں دیکھے، ہم نے سورج کو واپس آتے ہوئے نہیں دیکھا، ہم نے جبرائیل کو نہیں دیکھا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، پھر بھی ہم آج کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ پھر بھی آج ہم ایمان اور یقین سے بنا دیکھے بنا جانے آج دل اور جان لگا کے ایک چیز کہتے ہیں، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ ہم آج بھی بنا دیکھے ان پہ جان لٹاتے ہیں۔ کیوں نہیں؟ ہماری 100 اولاد ہو تو 100 کے 100 اولاد کو رسول کے نام پہ قربان کرنے تیار ہیں۔ یہ ہے ہمارا ایمان۔ اللہ ہمیں یہ پاک مہینہ جو آ رہا ہے اس میں کچھ سیکھ اور سمجھ عطا فرمائے کہ ہم کون سی زندگی گزار رہے ہیں، کون سے رسول کی امت ہے ہمارا مقام کیا ہے، ہم کہاں کے ہیں، ہم کہاں کے، ہمارا اصل گھر کا ٹھکانہ کدھر ہے۔ We are the people of Jannah. We are the people of Jannah. کیا ہمیں واپس گھر نہیں جانا؟ کیا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر کے جام نہیں پینے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا میں آنا بھی رحمت، دنیا سے جانا بھی رحمت۔ عرب کے زمانے میں فرد ہوتے تھے جو جب سواری کرتے تو ان کا آگے بھیجا جاتا کہ تھوڑی ڈسٹنس پہ جا کے وہ آگے جگہ ڈھونڈ لے، پانی کا بندوبست کر لے، ٹینٹ لگا دے یا کوئی ضرورت کی چیزیں پیش کر دے، ریڈی کر لے، تاکہ جب قافلہ آئے تو وہاں پہ آرام کر سکے۔ اس کو فرد کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہوتے تھے جب سے گروپ نکلے، میں میری فیملی کے ساتھ جا رہا ہوں تو میں ایک بندے کو بھیجوں گا، تو آگے نکل، راستے یہ سروسز فار ایگزامپل وہاں پہ کھڑے رہے نا، کھانا پینا سب آرڈر کر لینا، ہم آئے۔ کیسے ہم کرتے؟ ایسے فرد ہوتے تھے، وہ آگے ایڈوانس میں بھیجتے تھے تاکہ ٹریولرز کو آسانی ہو۔ یہ فرد ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے دنیا میں آنا بھی میری امت کے لیے رحمت، میری دنیا سے جانا بھی میری امت کے لیے رحمت۔ میں جا رہا ہوں، مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو تو ہمیں ملنا تھا، دعائیں مانگ رہے تھے کہ مجھے میری امت سے ملا دے، مجھے میرے بھائیوں سے ملا دے، تو کیوں گئے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں میری امت کے لیے رحمت بن کے جا رہا ہوں، میں فرد بن کے جا رہا ہوں، تاکہ میری امت جب قیامت کے دن 50,000 سال بھوکا پیاسا کھڑا رہے گا، جب گردنیں پیاس سے سوکھ جائے گی، انسان کی زبان کرمبل ہو جائے گی، ہیٹ، ایکسٹریم ہیٹ، جہاں سورج 1 میل کی دوری پہ ہوگی، وہاں پہ میں فرد بن کے جا رہا ہوں تاکہ میں میرے امتیوں کے لیے حوض کوثر کے جام تیار رکھوں۔ میری امت آئے تو ان کو پیاس نہ لگے، میری امت آئے تو ان کو تکلیف نہ ہو، میری امت آئے تو سب سے پہلے مجھے حوض کوثر پہ دیکھ کے ان کا آرام ہو جائے کہ ہم سے پہلے ہمارا رسول آ گیا، ہم سے پہلے ہمارا رسول ہماری شفاعت کرنے تیار ہے، ہماری شفاعت کے لیے کھڑے ہیں۔ یہ ہے میرے رسول کی محبت ہمارے لیے۔ یہ ایسا مہینہ آ رہا ہے، ہمیں اس کی قدر نہیں ہے، لیکن یہ مہینے میں نہیں، صرف ان کا آنا بھی ان کا جانا بھی، لیکن یہ مہینے میں نہیں، پورے سال ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے۔ اور اگر میلاد بناتے ہو تو پورا سال میلاد بناؤ، درود پاک پڑھو، پورا سال اللہ کے رسول کی تعریف کرو، صرف 12 دن کی میلاد نہیں ہے، 12 دن کی میلاد نہیں۔ بہت لوگ جو خلاف ہیں ان کو بھی کہتا ہوں کہ نہیں میلاد بنانی ہے مت بناؤ، لیکن اللہ کے رسول کی توہین بھی نہ کرو، درود پاک پڑھو، ان پہ سلامتی بھیجو، دین پہ عمل کرو، ان کی سنت کی عزت کرو۔ اگر کوئی ان کی تعریف کرتا ہے
تو اس کی عزت کرو. اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ پاک مہینے آنے سے پہلے ہمیں تھوڑی سمجھ عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. قبول فرما.